الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج رات انشاءاللہ 9 بجے براہ راست آپ کے لیے درس ہوگا، تو ہم اپنے وقت پر آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ہم نے اس وقت کے لیے یہ مناسب سمجھا ہے کہ قرآن پاک کا آخری پارہ جو عامہ پارہ یا 30واں پارہ کے نام سے معروف ہے، جسے ہم عامہ پارہ یا 30واں پارہ کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کی صورتوں کی تلاوت عام طور پر صلاۃ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ان صورتوں کو دھیرے دھیرے ان درسوں میں پڑھا جائے اور ان میں غور و فکر کیا جائے۔ جب ہم نے قرآن پاک کے معانی و مطالب بیان کرنے کا سلسلہ اپنے ہفتہ واری پروگرام میں شروع کیا، تو بہت سارے بھائیوں نے اسے بڑی پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور یہ بتایا کہ جب ہم صلاح پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور امام کی تلاوت سنتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں یاد آتی ہیں جو ہم نے ان آیات کے معنی و مفہوم کے طور پر سن رکھا ہے، اور پھر صلاۃ کے اندر عبادت کا جو لطف ہے اور عبادت کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں بہت بہتر انداز میں حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے یاد دہانی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت اچھے انداز میں ہم جڑتے ہیں اور ہمارا رابطہ ہوتا ہے اور ہم اپنے دین کو سمجھتے ہیں۔ تو بہرکیف ہم آج 30ویں پارے کی پہلی صورت، جو سورہ نبا کے نام سے معروف ہے، سورۃ النبا۔ سورۃ النبا، یہ سورت کا نام قرآن مجید میں اس سورت کے اندر آئے ہوئے ایک لفظ سے لیا گیا ہے۔ یہ سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ تو دوسری آیت میں یہ لفظ آیا ہے النبأ العظیم، اسی لفظ کو لے کر کے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ النبا۔ نبا کے معنی ہوتا ہے کوئی بڑی خبر، کوئی اہم خبر۔ اسی نبا سے لفظ نبی بھی بنا ہے، خبر دینے والے یا بڑی خبر دینے والے۔ نبی نبا سے ہے یا نون بے واو، وہ مادہ دوسرا ہے، مختلف ہے۔ بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے، وہاں جانے کے بجائے آج ہم نبا کے بارے میں اس صورت سے اندر بات کریں گے۔ عبدالغفور قیصر صاحب آپ نے لکھا السلام علیکم، آپ کو اور ان سب بھائی بہنوں کو جو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں سب کو سلام، جزاکم اللہ خیر جڑنے کا، اور آپ کی طرف سے ہم یہ سلام تمام مشاہدین کو پہنچا رہے ہیں کہ ہمارے بھائی جڑے ہیں اور انہوں نے آپ سب کو اپنا سلام پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی سلامتی اور عافیت میں رکھے۔ بہرحال یہ سورۃ النبا، یہ
30वें पारे की पहली सूरत है और यहाँ से हम बात शुरू करेंगे। इस सूरत की पहली आयत है अम्मा यतसाअलून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह ये कुरान की तिलावत से पहले पढ़ा जाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और दायमी रहमत वाला है। अम्मा यतसाअलून, अम्मा किस चीज़ के बारे में, यतसाअलून वो लोग आपस में एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। सूरत को अल्लाह ताला ने इस तरह से शुरू किया, अम्मा किस चीज़ के बारे में, वो चीज़ क्या है, यतसाअलून जिसके बारे में लोग मक्का वाले आपस में एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, एक दूसरे से चेमी गोई कर रहे हैं, मालूम करना चाहते हैं क्या है वो। फिर अल्लाह ताला ने इस सवाल का जवाब दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया अनिन नबइल अज़ीम, इस चीज़ के बारे में आपस में एक दूसरे से पूछते हैं, वो ख़बर है। अन्नबा वो एक बड़ी ख़बर है, अल अज़ीम बहुत अज़मतों वाली ख़बर है, बहुत अज़मतों वाली और बहुत अज़ीमुश्शान ख़बर है जिसके बारे में वो एक दूसरे से पूछते हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वो अज़मतों वाली ख़बर कौन सी है, अल्लज़ी हुम फ़ीह मुख्तलिफ़ून, ये वो ख़बर है जिस ख़बर के बारे में वो आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से इख्तिलाफ कर रहे हैं। तो आखिर ख़बर कौन सी है, बड़ी ख़बर ये क्या है। ये बड़ी ख़बर बहुत सी ख़बरें हो सकती हैं। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की ख़बर जिसके बारे में वो आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये सच्चे नबी, ये सच्चे इंसान, ये अब्दुल्लाह के बेटे, कुरैश ख़ानदान के नूरे नज़र, सब के दरमियान में मुअज़्ज़ज़, जिनसे कभी कुरैश ने किसी झूठ और इफ्तिरा का तजर्बा नहीं किया, वो आज अल्लाह पर कैसे झूठ बोल सकते हैं। लेकिन उनकी नबूवत के बारे में कोई इनकार कर रहा है, कोई इकरार कर रहा है, वो आपस में मुख्तलिफ हैं। कोई कह रहा है वाकई नबी हैं, कोई उनको नबी नहीं मानता। तो ये एक बड़ी ख़बर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की ख़बर, रसूल होने की ख़बर। इसी तरह से इस ख़बर से कुरान पाक भी मुराद हो सकती है कि कुरान पाक ये अल्लाह का कलाम है जो नाजिल हो रहा है, अल्लाह का कलाम है जो उतर रहा है। क्या वाकई अल्लाह का कलाम है, या कुछ लोग कह रहे हैं ये किसी जादूगर का कलाम है, या ये कोई शायरी है। उसमें इख्तिलाफ कर रहे हैं कुरान के बारे में कि ये कलाम बशर है या ये कलाम इलाही है। अन्नबउल अज़ीम, उस बड़ी ख़बर के बारे में, वो बड़ी ख़बर आखिरत की ख़बर भी हो सकती है, आखिरत के बारे में कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोगों को बताया कि ये बड़ी ख़बर है कि मरने के बाद तुम सब ज़िंदा किए जाओगे और तुम्हें अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे सवाल करेगा। अगर तुमने उसका सही जवाब दिया और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक तुमने ये ज़िंदगी गुजारी, उसके भेजे हुए रसूल पे ईमान लाए, तो तुम्हें जन्नत मिलने वाली है, नहीं तो तुम भड़कती हुई आग में जलोगे, जहन्नम में जलोगे। ये बड़ी ख़बर है। अनिन नबइल अज़ीम, वो लोग आपस में जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो उसी के ताल्लुक़ से बातें करते हैं, उसी के ताल्लुक़ से एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, इसकी क्या हकीकत है, और फिर उन्हें आपस में इख्तिलाफ है। सब किसी एक बात पर इकट्ठा नहीं है। एक तो इनकार और इकरार का इख्तिलाफ है, और फिर इनकार करने वालों का भी बाहम इख्तिलाफ है। इनकार करने वाले किसी एक बात पे इकट्ठा नहीं है। कोई कहता है कि शायर है, कोई कहता है कि मजनू है, कोई कहता है कि दीवाना है। और आखिरत के बारे में कोई कहता है कि नहीं, आखिरत तो कोई चीज़ ही नहीं है। कोई कहता है नहीं, आखिरत तो होगी, मरने के बाद तो एक ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन उस ज़िंदगी में हमेशा की ज़िंदगी नहीं होगी। कोई कहता है कि नहीं, मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी जो आएगी उसमें
یہ زندگی بدل کر کے دوسرے انداز میں آ جائے گی، کوئی جانور بن جائے گا، کوئی فلاں بن جائے گا، کوئی فلاں بن جائے گا، جیسا کہ بعض کفار کا عقیدہ ہے۔ تو مختلف لوگ مختلف انداز میں آپس میں مختلف ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم یقینی نہیں ہے، بلکہ سب ظن و تخمین ہے، سب آپس میں ایک طرح سے وہم و گمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں جو مکہ میں ان کے سامنے موجود ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس بڑی خبر کے بارے میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، یقینی طور پر انہیں علم ہو جائے گا۔ اس بڑی خبر کے بارے میں انہیں یقینی علم ہونے والا ہے۔ یہ آج کہہ رہے ہیں جنت کوئی چیز نہیں، یہ آج کہہ رہے ہیں جہنم کوئی چیز نہیں، یہ آج کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب کوئی چیز نہیں۔ یہ سب ان کے سامنے آنے والا ہے اور اس حقیقت تک یہ پہنچنے والے ہیں، اس کا یقینی علم ہونے والا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ علم کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خبر دے رہا ہے سیعلمون، ان قریب انہیں اس کا علم ہو جائے گا۔ علم یقین ہوگا، صرف علم یقین جو ہے عین الیقین بھی ہوگا، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیں گے، بلکہ خود ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ علم کے معاملے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم یقین، ایک حق یقین، اور ایک عین الیقین۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اس کو مثال دے کے بعض اہل علم نے سمجھایا ہے کہ مثال کے طور پر آپ حفوف شہر کے بارے میں، حفوف شہر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حفوف شہر کے بارے میں سنتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں حفوف شہر ہے نہیں ہے، شک میں ہے، اختلاف میں۔ کوئی کہتا نہیں ہے حفوف شہر سعودی عرب کا ایک شہر ہے، اور کوئی کہتا نہیں یار پتہ نہیں ہے نہیں ہے، کوئی اور ہے شہر ہے، اس کو حفوف کہا جا رہا ہے۔ اختلاف ہو گیا۔ اب آپ جغرافیہ لے کے آتے ہیں، یا آپ اس کی تصویر لے کے آتے ہیں، یا آپ اس کا ویڈیو لے کے آتے ہیں اور آپ دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو بھائی، یہ ہے یقینی طور پر یہ فلاں شخص ہے جو وہاں سے بول رہا ہے، اس سے ہم نے بات کی ہے، وہ وہاں رہ رہا ہے، اس نے یہ ویڈیو بھیجا ہے۔ یہ آپ کو علم یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ حفوف شہر موجود ہے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ خود حفوف شہر میں سفر کر کے پہنچتے ہیں، یا حفوف شہر کے اوپر سے آپ ہوائی جہاز سے گزرتے ہیں اور بتانے والا بتاتا ہے کہ آپ حفوف شہر کے اوپر سے گزر رہے ہیں، آپ دیکھیں، کھڑکی سے دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب اسے اپنے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ ہو گیا عین الیقین۔ ابھی تک آپ کو علم یقین حاصل ہوا تھا جس میں مشاہدہ نہیں تھا، اب آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، یا آپ سواری میں بیٹھ کر کے اس شہر کے درمیان سے گزر گئے، اب یہ آپ نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ علم کا درجہ بڑھ گیا۔ پہلے علم یقینی حاصل تھا، اب آپ کو عین الیقین والا علم حاصل ہو گیا جو اس سے بڑا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ہے حق الیقین کا، کہ آپ باقاعدہ حفوف شہر میں پہنچے اور وہاں کچھ دنوں کے لیے رہے، وہاں کے لوگوں سے آپ نے ملاقات کی، وہاں کی گلیوں میں آپ گھومے، وہاں کے بازاروں میں آپ نے جو ہے خریداری کی، وہاں کے لوگوں سے آپ نے گفت و شنود کی، سوال و جواب کیا، تو اب آپ کا یقین حق الیقین کو پہنچ گیا، یقین کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، انہیں علم یقینی ہونے والا ہے، ثم پھر کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اختلاف ان کا باقی رہے گا، یہ اختلاف ان کا ختم ہوگا، اور جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا علم یقین کے اعلیٰ درجے تک ان کے پاس پہنچے گا، علم یقین بھی ہوگا، عین الیقین بھی ہوگا، حق الیقین بھی ہوگا، پوری طرح سے کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ آیتوں میں دراصل تکرار نہیں ہے، بلکہ ایک علم سے بڑھ کر کے علم کے درجے کا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
عما یتساءلون، یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ خبر آخرت کی خبر ہے، مرنے کے بعد جینے کی خبر ہے، یہ نزول قرآن کی خبر ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی خبر ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس خبر کے بارے میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی اس خبر کو سچ مان رہا ہے اور کوئی اس کی تکذیب کر رہا ہے، کوئی ماننے والا ہو رہا ہے، کوئی جھٹلانے والا ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب انہیں اس خبر کی سچائی کا علم حاصل ہو جائے گا۔ ثم، پھر ایک بار یہ بات سن لو، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ضرور ضرور انہیں اس بڑے خبر کی سچائی کا یقینی اور برحق علم حاصل ہو کے رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پہ شک ہے، اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو موت کے بعد کی زندگی اور آخرت کی خبر دے رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک ہے کہ اللہ نے ان کو کیسے نبی بنا دیا۔ اللہ کی قدرتوں کو تو دیکھو اپنے چاروں طرف، اپنے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے، اللہ کی قدرت کے مظاہر جو اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، ذرا ان پہ نظر دوڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل، کیا ہم نے نہیں بنایا، الارض، اس زمین کو، مہادا، ہموار، کیا ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے ہموار نہیں بنا دیا؟ یعنی اس کو تمہارے استعمال کے لائق نہیں بنا دیا؟ تم اس پہ چلنا چاہتے ہو، آسانی سے چل سکتے ہو۔ یہ جیسے زلزلہ آتا ہے، ہلنے لگتی ہے، حرکت کرنے لگتی ہے، تو آپ آسانی سے چل نہیں سکتے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ زلزلہ کبھی کبھار آتا ہے، اللہ نے ثابت کر دیا ہے اس کو، عام دنوں میں آپ آرام سے اس پہ چل سکتے ہو۔ تو یہ تو چلنا ہوا، خود چل سکتے ہو، اپنی سواریوں کو اس پہ دوڑا سکتے ہو۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس اعتبار سے بھی ہموار کر دیا کہ اگر اس میں پودے لگانا چاہو، اگر اس میں پیڑ لگانا چاہو، اگر اس میں درخت اگانا چاہو، تو اللہ نے اس کے لیے بھی ہموار کر دیا کہ اس زمین سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس زمین پہ تم اپنے لیے مکان تعمیر کرنا چاہو، اللہ نے اس کے لیے بھی ہموار کر دیا کہ اس زمین پہ اپنے لیے مکان تعمیر کرو۔ تو اس زمین کو جس جس چیز میں تمہارے لیے استعمال کی ضرورت تھی، تمہیں جس جس طرح سے اس زمین کے استعمال میں فائدہ تھا، اس سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لائق استعمال بنا دیا، قابل استعمال بنا دیا۔ تو الم نجعل الارض مہادا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا، تمہارے استعمال کے لائق بنا دیا، اس میں پودے اگا دیے، اس میں درخت اگا دیے، اس میں پانی کی نہریں جاری فرما دیں، اس میں کیا کیا تمہارے لیے کر دیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجبال اوتادا، جبال پہاڑوں کو کہتے ہیں، جبل ایک پہاڑ اور جبال اس کی جمع ہے بہت سارے پہاڑ۔ تو اللہ نے بہت سارے پہاڑ اوتادا، ان کو میخ بنا دیا، ان کو کھونٹا کی طرح سے گاڑ دیا، جیسے آدمی ایک میخ یا ایک کھونٹا گاڑتا ہے زمین میں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا زمین کے اوپر، تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے، یہ زمین ہلے نہیں۔ تو کیا تم اس کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین کو ہموار بنایا اور اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو میخ کے طور پر ان زمینوں کے اندر گاڑ دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے پیدا کیا تم کو، ازواجا، جوڑے جوڑے، ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام چیزوں کو جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے تمام چیزوں کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو بھی اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے۔ جوڑے جوڑے کا ایک تو بہت واضح مفہوم ہے کہ اللہ نے مرد بنایا اور عورتیں بنائیں، ان دونوں کو ایک دوسرے کا جوڑا بنایا، ایک یہ مفہوم ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس سے بہت وسیع ہے
کہ اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، تو خوبصورت بدصورت ایک دوسرے کا جوڑا. کسی کو اللہ نے طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو پست طاقت بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر اور دولت مند بنایا، کسی کو محتاج بنایا، کسی کو غنی بنایا، کسی کو بیمار بنایا، کسی کو تندرست بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جوڑے جوڑے بنائے. چیزوں میں بھی جوڑا جوڑا بنایا، دن بنایا تو رات بنایا، اور آسمان بنایا تو زمین بنائی، سورج بنایا تو چاند بنایا. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں میں جوڑے جوڑے بنائے، اور انسانوں میں بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے. تو ایک جوڑا تو مرد و عورت کا جوڑا ہے، اور ایک جوڑا مرد و عورت کے بجائے اصناف ہے کہ اللہ نے تم کو مختلف قسموں میں بنایا. ہر ایک چیز کا جو ہے جوڑا لگا دیا، اور ہر ایک چیز کے اندر مقابل مد مقابل بنا دیا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ کس طرح سے اللہ نے منفی بنایا اور مثبت بنایا، پازیٹو بنایا، نگیٹو بنایا، کسی کو خوش بنایا اور کسی کو غمگین بنایا، کسی کو ہنستا ہوا بنایا، کسی کو روتا ہوا بنایا. تو اللہ نے اس طرح مختلف جوڑے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. ایک ایک آیت میں اگر غور کریں تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں جو بکھری ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ہموار نہیں بنا دیا؟ والجبال اوتادا، کیا ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کے زمین میں گاڑ نہیں دیا؟ وخلقناکم ازواجا، اور کیا ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا نہیں کیے؟ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے آرام کا اور سکون کا ذریعہ بنایا. انسان محنت کرتا ہے، کد و کاوش کرتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، پھر بدن کو راحت کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نیند اور بیداری کا نظام بنا دیا کہ انسان کچھ دیر جاگتا ہے اور کچھ دیر سوتا ہے. جب جاگتا ہے محنت کرتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب نیند لے لیتا ہے تو نئی طرح سے چستی نشاط اس کے اندر دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر از سر نو وہ اپنی محنت اور کد و کاوش میں لگ جاتا ہے. تو سبات نیند کو اللہ نے ان تکلیف کو کاٹ کر کے راحت پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا. نیند بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ نیند موت کی بہن ہے. اور جس طرح سے نیند کے بعد دوبارہ بیداری آتی ہے، اسی طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آنے والی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے آخرت کو جاننے کے لیے، آخرت پر ایمان لانے کے لیے. بہرحال آج ہم ان آیات کے مفہوم کے سمجھنے پر، سمجھانے پر اکتفا کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اگلے دنوں میں پھر اگلی آیات پر آگے بڑھیں گے. اور جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ہمارے بھائی جڑے اور انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے رغبت اور شوق کے ساتھ اس درس کو سنا. اللہ کے کلام سے یہ محبت کی دلیل ہے، اور یہ اپنے وقت کو مفید استعمال کرنے کی دلیل ہے کہ ان کے اندر یہ جذبہ ہے، یہ رغبت ہے کہ اپنے وقت کا مفید استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے دنوں میں ہم اس سے زیادہ بڑھ کر کے قرآن پاک کے اس درس میں حصہ لیں گے، قرآن پاک سیکھیں گے، اور قرآن پاک کو آگے بڑھائیں گے، اپنے دوسرے ساتھیوں اور بھائیوں تک شیئر کر کے اس درس کو پہنچائیں گے، اور اس درس سننے کا انہیں شوق دلائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والا بنائے. ہر شر سے، ہر بدی سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت ہر جگہ بھلائی سے نوازے، اور دنیا اور آخرت ہر جگہ مصیبت سے اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना वसल्लम। अगर किसी भाई के जहन में कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हों, तो उसके लिए हम चंद मिनट ये अपना लाइव दर्स और भी जारी रखेंगे ताकि आप सवालात के ज़रिए से फ़ायदा उठा सकें। तो सवालात अपना आप कमेंट में डाल सकते हैं। माशाल्लाह जो जुड़े हुए भाई हैं इस वक्त, अहमद बिलाल भाई, मोहम्मद इब्राहीम भाई और मोहम्मद अली साहब, अब्दुल गफ़ूर कैसर साहब, अल्लाह ताला आप सबको अपनी तौफ़ीक़ से माला माल फ़रमाए। और ये अल्ताफ़ ख़ान साहब लिखा है इन्होंने, अस्सलामु अलैकुम, मैं मक्का अल मुकर्रमा से आपको लाइव सुन रहा हूँ। अल्लाह युतीकल आफ़िया, जज़ाकल्लाह खैर, आपकी दुआ का शुक्रिया। आप कुरान की आयत से मुसलमानों मालूम करके हमें बताएं कब तक गरीब घर में बंद रहेंगे, कब तक गरीब घर में बंद रहेंगे। रोज़गार गरीबों का मसला है। आज की सिचुएशन का अल्लाह के कलाम से बताएं प्लीज़, इंडिया में गरीबों के लिए बताएं। परवेज़ आलम ख़ान साहब लिख रहे हैं, ज़बरदस्त सर। फ़हद आरिफ साहब ने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुल गफ़ूर साहब कैसर ने सबको सलाम पहुँचाया। अताउल हक़ साहब ने सबको सलाम पहुँचाया। ये हमारे भाई शम्स खालिद साहब ने लिखा कि वो जुड़ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने लिखा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इसी तरह से बाज़ ख़वातीन हैं, अल्लाह ताला उन्हें हर शर और आफत से महफूज रखे और हर तरह के खैर से उन्हें नवाजे। और अनवर आज़मी भाई हैं। इस तरह से हमारे बहुत सारे भाई देख रहे हैं। तो भाई ने लिखा कि आप गरीबों के ताल्लुक़ से बताएं। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, हुवल्लज़ी अग़ना व अक़ना, वो अल्लाह ही है जिसने किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया। गरीबी और अमीरी सब अल्लाह ताला की तरफ से है, बीमारी और तंदुरुस्ती सब अल्लाह ताला की तरफ से है। तो आप अल्लाह तबारक व तआला का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है, अल्लाह की उसमें हिकमतें। ये जो बीमारियां आती हैं उसमें अल्लाह की हिकमतें हैं। ये जो बीमारी आई है और इससे पहले बीमारियां आती रही हैं और इसके बाद भी आगे बीमारियां आती रहेंगी। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मा खलक़ल्लाहु मिन दाइन इल्ला व खलक़ लहु दवा। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं फरमाई है मगर उसका इलाज भी पैदा फरमाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें भी अपनी शान और अपनी कुदरत को दिखा रहा है कि ये देखो, मैंने ये बीमारी पैदा की है और इसका इलाज अब तलाश करो। तो एक इल्म वो है जो बंदों को जिसकी असास उनके अंदर रखी गई है और फिर वो अपनी मेहनत के ज़रिए से उस इल्म में तरक्की करते हैं। और एक इल्म वो है कि जिसकी असास उनमें रखी गई है और नबियों के ज़रिए से उस इल्म को अच्छी तरह से वो पाते हैं और नबियों के इल्म को कबूल करके फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें ये हुक्म मिला है कि हम उन चीज़ों पर ईमान लाएं जिस पर ईमान लाने का उसने हुक्म दिया है, और जिन बातों पर चलने का हुक्म दिया है उस पर चलें, और जिनसे रुकने का हुक्म दिया है उससे रुकें। और आगे क्या होने वाला है ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह ही अल्लामुल गुयूब है, गैबों का जानने वाला, मुस्तकबिल का जानने वाला सिर्फ अल्लाह है। इसलिए कोई नहीं बता सकता कि ये बीमारी और बीमारी का ये सिलसिला कब तक रहेगा और कब ख़त्म होगा। अल्लाह ताला ने ऐसे मौक़े पर हमें अपनी तरफ रुजू करने, गिरियाज़ारी करने, तज़र्रो करने, रोने का हुक्म दिया है, गिड़गिड़ाने का हुक्म दिया है। तो ये हमें करना चाहिए। कितने अफसोस और दुख की बात है कि कितने लोग इस मुसीबत में भी, इस मुसीबत की घड़ी में भी अपने खालिक व मालिक की तरफ, अपने रब की तरफ रुजू नहीं करते। कितने अफसोस की बात है।
اور کتنے دکھ کی بات ہے اور کتنے تکلیف کی بات ہے۔ تو میرے بھائی، آپ چاہتے ہیں کہ یہ مصیبت دور ہو تو یہ مصیبت ہمارے اپنے کرتوتوں کی بنا پہ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں، ہر جگہ خرابی پیدا ہو گئی، ہر جگہ پریشانیاں آ گئی ہیں، یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو یہ اعمال جب ہم اصلاح کی طرف لائیں گے، جب ہم اپنے ظلم کو ختم کریں گے، جب ہم عدل کی طرف لوٹیں گے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں گے، اس سے لو لگائیں گے، اس سے توبہ کریں گے اور اپنے جرائم کو اور اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے، تو یقیناً اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اللہ کی رحمت آئے گی اور مصیبتیں دور ہوں گی۔ اور اگر ہم یوں ہی چاہتے ہیں کہ بس جب تک عیش میں رہیں تب تک اللہ کے حکم پہ تب بھی نہ چلیں، اور جب مصیبت میں آئیں تب بھی صرف شکوہ شکایت کریں، نعمتوں میں شکر نہ ادا کریں اور مصیبتوں میں صبر نہ کریں، نعمتیں پا کر ناشکری میں مبتلا رہیں اور مصیبتوں میں بے صبری کا اور جزا فضا کا معاملہ کریں، تو میرے بھائی پھر ہم ناکام ہیں۔ ایمان والوں کا طریقہ نعمتوں میں شکر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور مصیبتوں میں صبر کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عجبا لامر المؤمن فان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے، بھلا ہی بھلا ہے، کہ ان اصابتہ سراء شکر فہو خیر اللہ، اگر وہ کوئی نعمت پاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صبر فہو خیر اللہ، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنے میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ تو ان مصیبتوں میں اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ بھلائی میں ہیں، اور اگر آپ جزا فضا اور شکوہ اور شکایت کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے آپ گلہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، اپنا ہی بگاڑیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں صبر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خیر کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بھی روکیں، دوسروں کو بھی روکنے کا کام کریں۔ اے آر جمیل صاحب، عبد القدیر صاحب، یہ بھائی بھی سب جڑے ہیں، اس کے بعد میں محمد علی صاحب، عبد القدیر صاحب اور صہیب احمد اعظمی صاحب، محمد شمسیر صاحب۔ محمد شمسیر صاحب لکھ رہے ہیں وقت میں کچھ اضافہ کیا جائے شیخ۔ عبد الغفور قیصر صاحب لکھ رہے ہیں بالکل بالکل نیند موت کی طرح ہی ہے، جزاکم اللہ خیر۔ لکھیں بے شک غیب کا علم اللہ کے پاس ہی ہے، غیب اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اس لیے کیسے ابھی کوئی فائنل بتا سکتا ہے کہ بیماری کب ختم ہوگی اور اس مصیبت سے کب نجات ملے گی؟ تو یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ عبد الغفور قیصر صاحب لکھ رہے ہیں اللہ پاک بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں معاف کریں، علمی تعالی علمی بلا کو اللہ تعالیٰ آئی ہوئی بلا کو ٹال دے۔ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ ہی بلاؤں کا ٹالنے والا ہے اور وہی اس بلا کو ٹال سکتا ہے، اور کسی کے اندر دم نہیں ہے کہ وہ اس بلا کو ٹال سکے۔ اللہ نے جس کے لیے فیصلہ کر دیا ہے اس اور جس طرح کا فیصلہ کر دیا وہ ہونے والا، یہ ایمان والوں کا یہ ایمان ہوتا ہے۔ اس وقت تک یہ بات جان لیجئے کہ اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم اس بات پر ایمان نہ لائیں کہ اللہ نے جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے، اور اللہ نے جو ہم سے ٹال دیا ہے وہ ہم پہ کبھی نہیں آ سکتا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اس بات کا یقین کامل کر لو کہ جو مصیبت پہنچی ہے وہ ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو مصیبت ٹل گئی ہے وہ آ نہیں سکتی تھی۔ تو یہ تو ہمارا ایمان ہے، تو اس پہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، اور یہ ایمان ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔
آپ سب کی شرکت کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ ایک بھائی لکھ رہے ہیں علمی اور عالمی، جزاکم اللہ خیر۔ ایک علمی مجلس ہے اور عالمی مجلس ہے، انٹرنیشنل، ساری دنیا کے لیے ہے اور علم پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جزاکم اللہ خیر۔ یقیناً آپ نے صحیح لکھا کہ ایک علمی اور عالمی چیز ہے۔ ابو جیراج پوری صاحب لکھ رہے ہیں صبرات کن، ہاں یعنی شاید وہ شب برات کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ شب برات کیا ہے، اور اس کے بارے میں میرے بھائی درس ہو چکا ہے۔ مختصر طور پر آپ یہ جان لیں شب برات کے بارے میں کہ شعبان کی 15ویں رات سال کی بقیہ راتوں کی طرح سے ایک رات ہے، شریعت نے اس کے اندر کوئی خاص عمل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ آپ باقی راتوں میں جو کام کرتے ہیں وہ اس رات میں بھی کر سکتے ہیں، باقی راتوں میں جو کرنا آپ کے لیے جائز ہے وہ اس رات میں بھی کرنا آپ کے لیے جائز۔ اس رات کی وجہ سے اگر آپ کوئی نیا کام کرتے ہیں تو وہ بدعت قرار پائے گا، جس سے شیطان خوش ہوگا۔ بدعت میں مبتلا کر کے شیطان جتنا خوش ہوتا ہے، گناہوں میں مبتلا کر کے بھی اتنا خوش نہیں ہوتا، اس لیے کہ بدعت کرنے والے اس سے توبہ نہیں کریں گے، کیونکہ اسے ایمان اور دین سمجھتے ہیں، عقیدہ سمجھتے ہیں، جبکہ گناہ کرنے والا اسے گناہ سمجھتا ہے، وہ ضرور توبہ کرے گا۔ اس لیے شیطان روتا ہے کہ میں گناہوں میں لوگوں کو لگاتا ہوں، پوری محنت کرتا ہوں، اور اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے، میرا سارا کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ اور جب کسی کو بدعت میں پھنسا لے جاتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ بدعت میں لگا رہے گا، اس سے توبہ بھی نہیں کرے گا۔ تو شعبان کی 15ویں رات کو چراغاں اور قیام اللیل اور تہجد اور قبروں کی زیارت اور اسی طرح سے ساری چیزیں جو بھی کی جاتی ہیں، سب کے سب بدعات و خرافات ہیں، جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔